ہلو 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 ہلو، میری آواز آپ تمام سامعین کے پاس صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ بالکل آواز صاف آ رہی ہے، بالکل صاف۔ جی تو اچھا ٹھیک، بالکل صاف۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ جواب آئے بالکل صاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر دنیا بھر کے دیگر مقامات پہ مقیم ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ اور اس وقت جو براڈ پر جتنے ساتھی آ چکے ہیں ان سب، اس وقت جو براڈ پر جتنے ساتھی آ چکے ہیں ان سب، اس وقت جو براڈ پر جتنے ساتھی آ چکے ہیں ان سب، اس وقت جو براڈ پر جتنے ساتھی آ چکے ہیں ان سب 31 اکتوبر 2024 کی تاریخ ہے۔ 31 اکتوبر 2024، جمعرات کا دن، تھرس ڈے۔ معزز خواتین و حضرات، معزز خواتین و حضرات، معزز خواتین و حضرات، معزز خواتین و حضرات، کیونکہ آج 31 اکتوبر کی تاریخ ہے، اور آج 31 اکتوبر کی تاریخ MQM کی تاریخ میں دوسرے لفظوں میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مہاجروں کی تاریخ میں ایک سیاہ 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 شاید اتنی اہم ناید اتنی اہم ناید اتنی اہم ناید اتنی اہم ناید اتنی اہم اصل حقائق کے بجائے انتہائی گمراہ کن پروپیگنڈے کر کے انہیں جھوٹ بتایا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، مہاجر عوام
یعنی اردو اسپیکنگ، یعنی وہ لوگ جو ہندوستان، جن کے آباء و اجداد ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، جن کے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، بے پناہ قربانیاں دی تھیں، تو یعنی 2 ملین سے زیادہ انسانوں کا وحشیانہ قتل عام کیا گیا۔ اور ان کے لٹے پھٹے خاندان ہجرت کر کے پاکستان آئے، جنہیں ہندوستانی کے نام سے، جنہیں مہاجر کے نام سے پاکستان میں جانا جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، 31 اکتوبر کی تاریخ مہاجر قوم کی تاریخ میں، جیسا میں نے پہلے کہا، ایک سیاہ دن کے نام سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، تاریخ میں تو رکھی جائے گی۔ ساتھ ساتھ میں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کو 31 اکتوبر کی تاریخ سے متعلق، اور خصوصاً نئی نسل، یوتھ، ان کو تو بالکل بھی سرے سے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی، نہ ہی پاکستان کے جو نان مہاجر، یعنی دیگر زبانیں بولنے والے لوگ جو ہیں، ان کے والدین نے انہیں آج کی تاریخ کے بارے میں بتایا ہوگا، جسے مہاجر عوام سانحہ سوراب گوٹ اور حیدرآباد مارکیٹ چوک کے نام سے جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس دن 31 اکتوبر کو اس جو مہاجروں کا کھلا قتل عام کیا جاتا رہا 31 اکتوبر کے بعد سے، اور اس سے پہلے وہ تاریخ بھی یوتھ کو، نئی نسل کو، پاکستان کی یوتھ، نئی نسل، نوجوان نسل، اور خیر 10-15 سال والوں کو تو سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ 31 اکتوبر سانحہ حیدرآباد، پکا سانحہ حیدرآباد اور سانحہ سوراب گوٹ اور سانحہ حیدرآباد مارکیٹ چوک پر جو قتل عام کا باقاعدہ پاکستان کی فوج
پاکستان کی ISI نے کھلے اعلانیہ قتل عام کا آغاز کیا، لیکن نئی نسل کو یہ تاریخ کیسے معلوم ہو؟ یوتھ کو اس خبر کا کیا معلوم ہو؟ پنجاب کے نوجوانوں کو، KPK کے نوجوانوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو، اور ایون سندھ کے دیہی علاقے میں رہنے والوں کو، اور خاص طور پر نئی نسل کو، یعنی سندھی اسپیکنگ سندھی جو ہیں، ان کو، نئی نسل کو تو اس واقعے کا سرے سے کوئی علم ہی نہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ سانحہ ہوا تھا 31 اکتوبر 1986 کے دن، یعنی آج سے 38 سال پہلے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو سانحہ 38 سال پہلے MQM اور مہاجروں کے خلاف کیا گیا، باقاعدہ انجینئرنگ کر کے، باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی کر کے، وہ 38 سال پرانا واقعہ ہے، 38 years ago، یعنی 31 اکتوبر 1986 کے دن کی تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، یہ سانحہ کیا گیا، برپا کیا گیا۔ اور اس سانحے کی مختصر تفصیل یہ بتانا چاہوں گا کہ MQM ملک کی تاریخ کی وہ پہلی سیاسی جماعت ہے جو الطاف حسین کی قیادت میں بنیاد رکھی جانے والی طلبہ تنظیم آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO، جس کی بنیاد جامعہ کراچی میں رکھی گئی، اور اس کے بعد جامعہ کراچی سے یہ تحریک، یہ طلبہ تنظیم تمام کراچی کے کالجز، یونیورسٹیز، کراچی کے نہیں بلکہ پورے سندھ کے کالجز، یونیورسٹیز، اسکولوں میں، خصوصاً شہری علاقوں میں موجود تمام کالجز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جتنے بھی، یہ وہاں اس کے وہاں پھیل گئی، اس کے یونٹ، ہر کالج، ہر یونیورسٹی، شہر کی ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر اسکول میں APMSO
کے یونٹس قائم ہو گئے. آج سے 38 سال پہلے میں اپنے ساتھیوں سے اور جو تاریخ کے طالب علم ہیں خصوصاً ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کی تحقیقات کر لیجئے گا. جو میں بتا رہا ہوں یہ آج سے 38 سال پہلے کی انتہائی دردناک کہانی ہے. دردناک، کربناک، المناک سانحہ ہے. اب 38 سال اس وقت جو مجھے لائیو اس ٹک ٹاک پر سن رہے ہیں، انہیں تو اس واقعے کے بارے میں کیسے علم ہوگا جو 38 سال پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یا یوں کہہ لیجئے جن کی ابھی 38 سال عمر ہی نہیں تک، جو 38 سال تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن 8، 7، 5 سے 12 سال تک کی زندگی کے واقعات جو ہے وہ عموماً یاد نہیں رہتے ہیں سارے. ہاں، بڑے بڑے واقعات میں سے چند کی دھندلی اور 12 سال کی عمر میں سامنے آنے والے واقعات کی فوکسڈ یعنی کلیئر فوکس جس طرح ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی تصویر کا، وہ ان کے ذہنوں میں 12 سال کی عمر والوں کو تو معلوم ہوگا، رہ سکتی ہے ان کی یادداشت میں، اور 13، 14، 15، 16، 17 سال کی بات 18 سال تک وہ اور زیادہ کلیئر کنٹراسٹ پکچر کی طرح سے وہ ان کے ذہنوں میں رہتی ہے. تو یہ 38 ایئرس اگو مہاجروں کے ساتھ اور APMSO جو کالجوں سے شروع ہوئی، اس نے اپنی تنظیم سازی کس طرح سے شروع کی کہ ہم کالجوں یونیورسٹیز سے چلے کہ ابھی تنظیم کو قائم ہوئے 78، 79، 80، 81، 3 فروری 1981 کو اسلامی جمعیت طلبہ، جسے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی پوری سرپرستی حاصل تھی، جنرل ضیاء الحق، اور اس نے جمعیت کو تمام جامعات میں مائنس اندرون سندھ میں چند ایک کالجز یونیورسٹیز کو چھوڑ کر پاکستان میں تقریباً ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، اور پنجاب میں تو تقریباً تمام ہی کالجز میں، یونیورسٹیز میں اسلامی جمعیت طلبہ کی ایسی دہشت گردی، غنڈہ گردی، بدماشیوں کا راج ہوا کرتا تھا کہ مجال تو ہے کہ کوئی جمعیت کے خلاف اپنے نظریات کھلے عام پیش کر سکے.
جمعیت کے مقابلے میں 38 سال پہلے پروگریسو اسٹوڈنٹس نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس قسم کی تنظیمیں ضرور ہوا کرتی تھیں، لیکن ان سب کے کارکنوں کا قتل ہوتا تھا یا زخمی ہوتے تھے یا خاموش انہیں کر دیا جاتا تھا، اور خصوصاً پنجاب کے عوام جو 38 سال کی عمر سے زیادہ ہیں اور جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہے، تو وہ خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کی غنڈہ گردی کا جو راج تھا وہ راج آج بھی پنجاب یونیورسٹی میں جاری ہے۔ تو اب جامعہ کراچی میں جب مار کے 3 فروری 1981 کو جامعہ کراچی میں ایم کیو ایم کے تمام اسٹالوں کو نہ صرف جلا کر توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اس سے آگ لگا دی، اور پھر جمعیت کے تھنڈر اسکواڈ، المعروف تھنڈر اسکواڈ، یہ پنجاب کے پرانے لوگ جانتے ہوں گے تھنڈر اسکواڈ کے نام سے، شاید نئی نسل کے لوگ نہ جانتے ہوں۔ تھنڈر اسکواڈ، جمعیت کا تھنڈر اسکواڈ، IJT، اسلامی جمعیت طلبہ، اس کے دہشت گردوں نے، ہنڈوں نے حملہ کیا، بہت سے کارکنان زخمی ہوئے، اور اس کے بعد ہمیں بندوق کی نوک پر یونیورسٹی آف کراچی، ND یونیورسٹی سمیت تمام کالج کی یونیورسٹیز اور کالجوں سے باہر نکال دیا گیا۔ شرط صرف ایک تھی کہ اگر آپ دوبارہ کالج میں اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتے ہیں، اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، یا ان یونیورسٹیوں میں ایک اور جیسے ND یونیورسٹی تھی، ایسے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی بھی تھی اور ہے، تو آپ کو جمعیت کا فارم بھرنا ہوگا، APMSO سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، اور جمعیت کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا تو آپ آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، خصوصاً نوجوان نسل کے لوگوں، جب ہم جامعہ سے نکال دیے گئے، تمام کالجز سے، یونیورسٹیز سے باہر نکال دیے گئے، کراچی، حیدرآباد، سکھر، سب جگہوں سے، تو اب تحریک کے کام کو کیسے جاری رکھا جائے؟ تو پھر سر جوڑ کر ہم سب بیٹھے اور ہم نے کہا کہ اب ہم گلیوں، محلوں میں، گلی گلی اپنا پیغام، اپنا فلسفہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ و فکر سیاسی، وہ ہم
پھیلائیں گے۔ اس طرح ہم نے گلیوں محلوں میں کام شروع کر دیا، اور اتنا کام کیا کہ کراچی حیدرآباد کی کوئی گلی، کوئی علاقہ، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس او کے یونٹس نہ ہوں، لیکن اسٹوڈنٹس کے یونٹس ہوں یا ایم کیو ایم کے، وہ دونوں ہی، یعنی ایم کیو ایم ایک عوامی جماعت تھی، یعنی اے پی ایم ایس او نے ایم کیو ایم کو جنم دیا۔ یہ بھی انسانی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ طلبہ تنظیم نے مدر آرگنائزیشن کو پیدا کیا، یعنی ہم طلبہ تنظیم سے، ہم عوامی تنظیم کا اعلان ہم نے 18 مارچ 1984 کو کیا تھا، لیکن ہم نے 84 تک اس سے پہلے اتنا کام گلی گلی کر لیا تھا کہ ہم عوامی جماعت 84 میں بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور 8ویں سالگرہ یعنی 78 79 80 81 82 83 84 85 86 اے پی ایم سو کا 8واں سالانہ کنونشن یعنی یوم تاسیس 8واں، کیونکہ 78 کو بنی تھی اور 1986 کو ہم تقریباً کوئی 10,000 سے زیادہ چھوٹے بڑے کمروں میں، چھتوں پہ، گلیوں میں، چھوٹی سڑکوں پہ، بڑے چھوٹے چھوٹے میدانوں میں جلسے کر چکے تھے۔ تو پھر ڈسائیڈ یہ کیا گیا کہ اب 8واں یوم تاسیس اے پی ایم ایس او کے جنم دن کا 8واں یوم تاسیس عوامی سطح پہ منایا جائے گا، اور پھر ایک اعلان کیا کہ 8 اگست 1986 کو کراچی کے شہر میں عوامی جلسوں کی سب سے معروف میدان یا معروف پارک میں منعقد کیا جائے گا، جس میدان کو نشتر پارک کے نام سے جانا جاتا تھا، اور آج بھی نشتر پارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو 8واں سالانہ اے پی ایم ایس او کی بنیاد کے 8 سال 8واں یوم تاسیس کا پہلا عوامی سالانہ کنونشن نشتر پارک میں منعقد کیا گیا۔ اس سے پہلے ہر سال ہم یوم تاسیس مناتے رہے، یونیورسٹی سے نکالے جانے کے باوجود ہم چھوٹے چھوٹے ہالوں میں، ہالز جو ہوتے ہیں، ہال شادی ہال، ان کو کرائے پہ لے کے وہاں کیا کرتے تھے۔ تو پہلا عوامی کنونشن جو ہے ہم نے نشتر پارک میں رکھا۔ اس وقت تک تنظیم سازی کراچی، حیدرآباد اور لاڑکانہ تک علاقوں محلوں میں ہو چکی تھی۔ تو 8 اگست 1986 کو جو جلسہ ہوا وہ نشتر پارک میں ایم کیو ایم اور اے پی ایم سو کا 8واں سالانہ کنونشن اور ایم کیو ایم کا پہلا عوامی اجتماع، یوں کہہ لیجئے 8 اگست 1986 کو نشتر پارک کراچی میں
منعقد ہوا، اور نشتر پارک میں منعقد ہونے والا یہ جلسہ کراچی کی تاریخ میں جتنے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی یا متحدہ الائنسز کے جتنے بھی جلسے، جس پارٹی کا جلسہ نشتر پارک میں ہوا، مذہبی جماعتوں کے، جے یو آئی، نورانی صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم کی جو پارٹی جو ہے جے یو پی، جمعیت علماء پاکستان، یا جس کے بھی جتنے جلسے ہوئے، ان تمام جلسوں میں ایم کیو ایم کا پہلا اور اے پی ایم ایس او کا 8واں سالانہ کنونشن جو نشتر پارک میں منعقد ہوا، وہ تمام نشتر پارک میں ہونے والے جلسوں سے بڑا جلسہ تھا۔ اس جلسے کا نظم و ضبط اس وقت کے موجود اگر کچھ صحافی حضرات زندہ ہوں، یقیناً زندہ ہوں گے، بہت سے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن جنہوں نے نشتر پارک 8 اگست 1986 کا جلسہ دیکھا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ تعداد کے لحاظ سے نشتر پارک کا سب سے بڑا جلسہ تھا، بلکہ نظم و ضبط کے معیار میں بھی آج تک ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکا ہے، اور اتنی دیر تک کہ وہاں جب میری تقریر شروع ہوئی تو بوندا باندی جو ہے وہ طوفانی بارش میں تبدیل ہو گئی، اور میرا خطاب جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، ویسے ویسے بارش کی رفتار میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب میری تقریر درمیان میں پہنچی تو پورا نشتر پارک جو تھا پانی میں ڈوب چکا تھا، اور اس پانی، ڈوبے ہوئے پانی میں، یعنی پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اسی ڈوبے ہوئے بھرے ہوئے پانی میں لوگ بیٹھے تھے، سب کے سب بیٹھے رہے آخر تک، کوئی اٹھ کے نہیں گیا، بارش میں بھیگتے رہے، میں خود بھی بھیگتا رہا ظاہر ہے، اور میرے ساتھی بھی۔ اب اس جلسے کی کامیابی کے بعد تاریخی جلسہ عام نشتر پارک کا، آپ ایم کیو ایم کی ویب سائٹ پر یا ریولیشنز ود الطاف حسین یوٹیوب یا فیس بک چینل پہ چلے جائیں، اس پہ لکھیں نشتر پارک کا جلسہ، کراچی نشتر پارک ایم کیو ایم جلسہ، آ جائے گا، آپ دیکھیے گا، خود دیکھ لیجئے گا۔ پھر اس جلسے کی کامیابی کے بعد ایک طرف تو مبارکبادیں ملیں، دوسری طرف میں نے ہوشیار کر دیا ساتھیوں کو کہ خوشیاں ضرور منائیے۔ اپنی رابطہ کمیٹی کے ممبران، اس وقت مرکزی کمیٹی ہوا کرتی تھی، ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی، ایم کیو ایم سینٹرل کمیٹی، مرکزی کمیٹی ایم کیو ایم، یا ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی، سینٹرل کمیٹی ہوا کرتی تھی اس وقت۔ تو ان سے میں نے کہا
کہ ٹھیک ہے اللہ مبارک کرے آپ کو، خیر مبارک، لیکن یاد رکھیں اب مزید خطروں کے لیے تیار ہو جائیے اور بہت ہوشیاری، عقل مندی سے کام کیجیے تنظیمی، تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ، نوکری ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ، محنت مزدوری مشقت کرنے کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط اور بہت ہوشیاری، آنکھیں کھول کر کام کیجیے، ہر وقت چوکنا ہوشیار رہیے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سازشیں کرے گی کہ جو ایم کیو ایم پر 1986 تک فوج اور آئی ایس آئی، انٹر سروسز انٹیلیجنس نے الزامات لگائے تھے، اس کو مزید تقویت دینے کے لیے خصوصاً پنجاب اور کے پی کے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد، ایک لڑاکا، ایک بوری بند لاشیں، ایک مخالفوں کو مارنے والی جماعت ہے۔ یہ الزام آئی ایس آئی نے ایم کیو ایم کو ایک دہشت گرد جماعت بنا کے پیش کیا۔ اب 86 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، ذرا غور کیجئے۔ 1986 آپ میں سے جو اس وقت براڈ پر سن رہے ہوں گے ان میں سے آدھے لوگوں کی تو عمر 38 سال ابھی ہوئی نہیں ہوگی، آدھے جو ہوں گے وہ 38 سال سے 39 40 41 42 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کے ہوں گے، باقی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے، لیکن جو زندہ ہیں وہ میری ان باتوں کی، آج کے اس ٹک ٹاک کی گواہی دے سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا نئی نسل کے جوانوں سے کہ وہ اپنے بزرگوں سے معلوم کریں اس واقعے کی تاریخ کو۔ ایک طرف میں نے ہوشیار کر دیا، دوسری طرف حیدرآباد جہاں نعرے لگتے تھے اور نعرے لگتے ہیں، جسے میں بھی کہتا رہا اور کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر جو ہے وہ میرا شہر ہے۔ حیدرآباد کے لوگ میرے لوگ ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہاں سے مطالبہ ہونے لگا بھائی کہ بھائی دوسرا جلسہ، فوراً عوام کا مطالبہ آنے لگا، وہاں کے ذمہ داران آ کر کہنے لگے بھائی جلد سے جلد رکھیں آپ۔ مرکزی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس اگست ستمبر نکلا، اگست کا مہینہ ختم ہوا، سوری اگست کا مہینہ ختم ہوا، پھر ستمبر کا، پھر اکتوبر کا مہینہ، 3 مہینے لگے، اور 31 اکتوبر کو ہم نے حیدرآباد کے معروف جلسہ گراؤنڈ، جسے پکا قلعہ گراؤنڈ کہتے ہیں، وہاں اپنا دوسرا بڑا عوامی جلسہ رکھا۔ اتنا بڑا جلسہ حیدرآباد کی تاریخ میں 31 اکتوبر 1986 کے جلسے کو منعقد ہونے والا جو جلسہ تھا، اس سے پہلے اور بعد میں اتنا بڑا جلسہ حیدرآباد میں نہیں ہوا۔
بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے، لیکن اس دن تو حیدرآباد میں کوئی گھر میں تھا ہی نہیں اپنے، مرد تو کم از کم کوئی تھا ہی نہیں، سب جلسہ گاہ کے اندر اور دور دور تک سڑکوں پہ پھیلے ہوئے تھے، میلا میل۔ اب آپ سنیے کہ اس دن کیا ہوا۔ ہم نے تمام ساتھیوں سے یہ کہا کہ جب آپ کراچی سے جو جلوس، جو بسیں، کاریں، موٹر سائیکلیں، جو بھی سواری ہو جس میں کراچی کے چپے چپے سے جو بھی جائے گا وہ کراچی 0 پوائنٹ پاس کرنے کے بعد تک نعرے نہیں لگائے گا، حیدرآباد شہر میں داخل ہونے کے بعد نعرے لگائے جائیں گے، اس لیے کہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کا 30 اکتوبر کی شام فون آیا، اشفاق میمن، کہ فلاں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے آفس میں میٹنگ ہے، آپ 10 افراد کو بھیج دیجئے۔ میں نے کہا کائی کے لیے؟ اب آپ ذرا جو سننے والے ہیں ذرا غور سے سنیں کہ 30 اکتوبر کی شام کو ڈپٹی کمشنر ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ میں نے 10 افراد کی ٹیم، تو ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی تھی، ہم نے تو کھل کر اعلان کیا تھا، تیاریاں ہو رہی تھیں، جگہ جگہ اسٹال لگے ہوئے تھے، ایم کیو ایم کے ترانے بج رہے تھے، اور جلسوں میں ترانوں کا رواج ایم کیو ایم سے پہلے کسی جماعت کے نغمے ترانے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایم کیو ایم نے ترانوں کا رواج ڈالا، یعنی نغموں کا رواج ڈالا۔ تو جگہ جگہ اسٹال لگے ہوئے تھے، استقبالیہ کیمپ لگے ہوئے تھے، 10 آدمیوں کو میں نے بھیجا، انہوں نے جو آ کے رپورٹ دی میں پوری سازش کو سمجھ گیا۔ میں نے مرکزی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلایا، 10 آدمیوں کو جب میں نے بلایا، بھائی کیا ہدایات دی کمشنر نے؟ انہوں نے بتایا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے سوراب گوٹ کے عمائدین بزرگ ہاتھوں میں تسبیحاں لیے بیٹھے تھے، پٹھان، پشتو اسپیکنگ، پشتون، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پشتون عمائدین یہ خبر لائے ہیں کہ جب یہاں سے جلوس جائے گا کراچی سے تو وہ سوراب گوٹ پر حملہ کرے گا۔ کین یو امیجن، کین یو تھنک کہ کوئی انسان کراچی سے حیدرآباد 100 میل دور جلسے میں شرکت کے لیے جائے گا تو اس سے پہلے وہ لڑائی جھگڑا کہیں کر سکتا ہے؟ وہ لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے کیا؟ بھائی کوئی اپنے ہونے والے جلسے کو از خود خراب کر سکتا ہے؟ مجھے
پنجابی، پشتون، بلوچ، سندھی اور دیگر قومیتوں سے تعلق رکھنے والے حضرات جو ہے، خواتین و حضرات جو بھی ہوں، وہ مجھے جواب دیں کہ کیا کوئی جس دن اپنا جلسہ ہوگا، جلسے سے پہلے کراچی سے حیدرآباد جانا، اور وہ بھی جلوس کی شکل میں، تو آپ زیادہ رفتار سے تو چلا ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب جلوس کی شکل میں جائے گا تو 100 سے تو زیادہ بسیں ہوں گی، پھر اب چھوٹی کاریں لگا لیں، بڑی کاریں لگا لیں، درمیانی ٹرانسپورٹ لگا لیں، اور پھر مائیں، بہنیں، بزرگ، معصوم بچے جب یہ جائیں گے تو کون ہنگامہ کرے گا بھائی؟ کون 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ہنگامہ کر کے حیدرآباد ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا کہ اس سے پہلے ہی معلوم ہوا کہ فساد شروع ہو گیا؟ کون کرے گا یہ؟ کوئی نہیں کرے گا۔ سانہ 31 اکتوبر 1986، یعنی اس کو ہم سانہ سوراب گوڑ اور سانہ پکا قلعہ حیدرآباد مارکیٹ چوک بھی کہتے ہیں۔ سانہ 31 اکتوبر 1986 یہ سانیہ ہے، تو جس کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ کیا سانیہ ہے کہ جب یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے دفتر میں ڈپٹی کمشنر اشفاق میمن نے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہیں اشفاق میمن یا اللہ کو پیارے ہو گئے، ہاں البتہ یہ معلوم ہو گیا کہ اشفاق میمن از he was a deputy commissioner but connected to ISI، 100% ISI کا آدمی تھا، ساری منصوبہ بندی اس کی کرائی ہوئی تھی یہ، اور باقی ISI نے ساری چیزوں کی تیاری کی ہوئی تھی کہ 31 اکتوبر کو، کیونکہ ہمیں تو یہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ سے دعوت نامہ جو آیا تھا، فون پہ جو دعوت آئی تھی کہ آپ شام کو 5 بجے 6 بجے آپ اپنے شام 5 اور 6 بجے کے درمیان ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 10 آدمیوں کو بھیج دیجئے، سو ہم نے بھیج دیا۔ اس سے پہلے خبر جا چکی تھی کہ کل حیدرآباد شہر میں جو جلسہ ہوگا تو تمام بسیں، اور جو جلوس کی شکل میں جانا چاہتا ہے تو وہ واٹر بورڈ فیڈرل بی ایریا وہاں سے لے کے کریم آباد تک، واٹر پمپ، سوری واٹر، اس کو غلط نکل گیا، واٹر پمپ فیڈرل بی ایریا سے لے کے کریم آباد، آشا منزل کے بعد آتا ہے کریم آباد، تو آشا منزل تک تو ہم نے کہا لازمی قطاروں میں کھڑے رہیں، لیکن اگر بڑی ہو جائے تو سب کو، سیکٹر انچارجز، یونٹ انچارجز کو، کہ کوئی آگے پیچھے کرنے کی کوئی نظم و ضبط کا خیال رکھے، اور کہیں ٹریفک میں ہماری طرف سے کوئی بد نظمی نہ ہو، جس کو جہاں جگہ ملے وہ، یہ نہیں کہ ہم پہلے کھڑے ہوں گے جا کے، نہیں، پہلے جو فرسٹ واٹر پمپ پہ پہنچے گا پہلی بس وہاں کھڑی ہوگی۔ خیر، اور الطاف حسین 11 بجے جلوس کی قیادت کریں گے۔ اب ذرا پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ خبر تمام اخبارات میں چلی گئی، تمام سیکٹرز، یونٹس، زونز، تمام جگہوں پہ یہ خبر، ایک ایک یونٹ میں یہ خبر چلی گئی۔
جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، رات 2 بجے عجیب بے چینی کے عالم میں. ہاں تو میں یہ بتاؤں، میٹنگ میں اشفاق میمن نے ڈی سی ایسٹ، ڈپٹی کمشنر ایسٹ کراچی ایسٹ کے ڈپٹی کمشنر نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو خدشہ ہے کہ کل سوراب گوٹ پر حملہ ہوگا. ارے میں نے مرکزی کمیٹی کی فوراً میٹنگ کی اور میں نے بتا دیا بھائی یہ خدشہ ہے، لہذا اب تو سوراب گوٹ پر کسی قسم کا کوئی نعرہ لگائے گا ہی نہیں. اب جلسے کی تیاریاں وغیرہ سے ہماری مرکزی کمیٹی ہٹ کر وہ سب یونٹوں میں سب فزیکلی گئے بھی، فون پہ بھی بات کر رہے تھے. موبائل فون اس زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس کے لیے یونٹ ٹو یونٹ، سینہ بسینہ، جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، بہت زبردست ہمارا طریقہ کار تھا اور آج بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن وہ روپوش ہے ہمارا آج والا جو ہے، اور جو کھلے عام کام کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے نام سے، وہ فوج کے لوگ ہیں. ایم کیو ایم پاکستان از ناٹ اے پارٹی آف الطاف حسین. They were once upon a time member and leaders of the MQM, but now they have shifted their allegiance from Altaf Hussain towards army, Pakistan Army. وہ فوج کے ہاتھوں سب کے سب بک گئے جو اس وقت موجودہ ہیں، جنہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں فارم 47 کے تحت جتایا گیا، جنہوں نے کراچی میں، حیدرآباد میں 4-4 3-3 5-5 میکسیمم 5,000 ووٹ. اس کی تصدیق آپ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جنہوں نے کراچی حیدرآباد میں الیکشن لڑا ان سے پوچھ لیجئے، یا جماعت اسلامی کے لیڈروں سے پوچھ لیجئے، یا جس جماعت سے چاہیں آپ پوچھ لیں کہ ان کے ووٹ کتنے تھے. فارم، جو پہلا فارم ہوتا ہے، اس فارم کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی جواب دے، اس فارم کو کیا، جو پولنگ ایجنٹس کو ملتا ہے؟ فارم 45. ویری گڈ، فارم 45 یہ پولنگ ایجنٹس کو ملتا ہے. اور پولنگ ایجنٹس کو جو یہ فارم ملتا ہے، وہاں کے پولنگ آفیسر جو ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں جو بڑا گروپ ہوتا ہے، ہیڈ کوارٹر اپنے اپنے علاقے کے، وہاں پھر اس کی سرپرستی میں گنتی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، دیکھیں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. جی، پریزائڈنگ آفیسر، ہاں پریزائڈنگ آفیسر کہتے ہیں. بہرحال جو مین جگہ ہوتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے فارم 45 کے ساتھ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پھر ریٹرننگ افسر فلاں افسر، جہاں جو مین ہوتا ہے نا ہر علاقے کا. جیسے لاہور ہے تو لاہور کا کوئی علاقہ ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے جو ہوں گے وہ فارم 45 ہوں گے. سینکڑوں پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں، پھر وہ جا کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. ریٹرننگ افسر یا پریزائڈنگ افسر، ریٹرننگ افسر جو بھی ہوتا ہے، مین وہاں وہ 45 کے تحت نتیجہ تیار ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے آروز کہتے ہیں شاید اس کو، ہاں ریٹرننگ آفیسر آروز. تو آروز کے دفتر میں مین کاؤنٹنگ ہوتی ہے،
مین کاؤنٹنگ سے مراد فارم 45 کے وہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے پھر وہاں سے فارم 47 مین جو آروز ہوتے ہیں وہ جاری کرتے ہیں سینٹر کو، وفاق کو۔ تو یعنی اپنے اب پہلے جیسے الیکشن کمیشن آفیسر ایک سندھ کا ہوگا، ایک بلوچستان کا ہوگا، مرکزی، تو وہاں جائے گا، وہاں سے وفاق کو جائے گا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقہ کار سے وہ فارم وفاق تک الیکشن کمیشن، سینٹرل الیکشن کمیشن آف میں جاتا ہے، اور وہاں سے ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ پھر تو جب یہ مجھے معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ کیا کیا گڑبڑ ہونے والی ہے، تو میں پریشان اور فکر کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کوئی گڑبڑ کریں گے، اور اعلان ہو چکا ہے کہ الطاف حسین اس کی قیادت کریں گے، اور الطاف حسین جلوس کی جب قیادت کرتے تھے تو کوئی ہم ادھر ادھر سے مانگ مونگ کے کوئی جیپ ایسی لے لیتے تھے، یا ایسی کار یا ایسی جیپ کہ جس میں میں کھڑا ہو سکوں تاکہ عوام کو میں نظر آ سکوں کہ قیادت کر رہے ہیں الطاف حسین۔ تو 2 بجے بہت بے چینی، پھر قدرت نے ذہن میں ڈالا کہ یہ اگر آپ نے کی تو سارا کا سارا الزام جو ہے وہ آ جائے گا۔ دوسرے آپ کھلی جیپ میں جا رہے ہوں گے تو آپ کی شہادت بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے پورا جلسہ جو ہے اگر مجھے کچھ نہ بھی ہوا تو میں بند کار میں تو جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے